تو خیر جب یہ ثابت ابن قیس بھی شہید ہوتے ہیں، اگلے دن جس دن یہ شہید ہوئے اس سے اگلے دن ایک نیا مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو خواب میں آتے ہیں اور ان کو آگے کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ میں جب کل شہید ہوں میرا آرمر جو ہے ایک بندہ اٹھا کے لے گیا اور اس نے فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ امیر تھے لشکر کے، ان کو بتا دینا وہاں سے جا کے وہ میرا آرمر برآمد کر لیں۔ اور دوسرا جب مدینہ آپ لوگ واپس جائیں مدینہ منورہ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائیے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کچھ لوگوں کے میں نے پیسے دینے تھے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ میرے گھر سے لے کے ان کچھ لوگوں کو دے دیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34 صحابی اللہ کے نبی کے اور بڑے ذلیل القدر صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام تھا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیسکلی انصاری ہیں اور مدینہ منورہ میں جو لوگ علی مسلمان ہوئے، جو پلیجز آف العقبہ میں جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اس وقت یہ مسلمان ہوئے۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرآن کی ٹیچنگز کے لیے، اسلام کو سکھانے کے لیے، ان کے جوابات دینے کے لیے جب انصاریوں نے ریکویسٹ کی تھی، مدینہ کے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک عالم بھیجیں، تو حضرت مصعب کو جب بھیجا گیا آپ نے واقعہ پڑھ لیا اور ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابی جو ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کتنا بڑا ایک سمندر ہے لوگوں کو مسلمان کرنے کا، اور وہ بھی ایسے لوگوں کو پھر جو کہ بعد میں صحابہ ہیں اور جو صحابہ کی شان ان کے ہی اعمال نامے میں ڈلے گی تو پھر ان کا لیول کیا ہوگا۔ اور پھر خود بھی وہ ماشاءاللہ شہادت سے بھی سرشار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی وہ دی۔ ہم نے حضرت مصعب بن عمیر کے اس میں اس کو کور کیا تھا۔ تو حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں کانسٹنٹلی یہ جو قرآن کی آیتیں سنتا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی آواز ویسی بڑی خوبصورت تھی، میں نے وہ بتایا تھا کہ حضرت مصعب بڑا خوبصورت تلاوت فرماتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی یہ خوبصورت آواز میرے دل کو لگتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ قرآن جو ہے نا اس میں کچھ ہے، دیر از سم پاور ان اٹ، جو مجھے کانسٹنٹلی جو ہے نا اسٹرک کر رہی ہے میرے ہارٹ پہ۔ اور پھر تھوڑے دنوں بعد میں نے یہ سوچا کہ اس کتاب کا فالوور میں بن جاؤں گا، اور پھر جا کے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ شہادت پڑھا۔ اب یہ علی مسلمز میں سے ہیں مدینہ منورہ کے، میں نے آپ کو بتا دیا جیسے مکہ مکرمہ کے علی مسلم سے ظاہری بات ہے مدینہ منورہ میں دین بعد میں پہنچا ہے، تو اس میں جو نئے مسلمان تھے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آنا تھا، تو اس دن حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپوکس پرسن بنایا انصاریوں نے اپنا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کی سپیچ بہت اچھی تھی، بہت ایلیکوینٹ سپیکر تھے اور بہت لاؤڈ اور کلیئر بات کرتے تھے۔ تو انصار صحابہ نے کہا کہ آپ جو ہیں ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم نوٹ دیں گے، تو مطلب ایک ریپرزینٹیو کا کام کریں گے ایک طرح سے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر آئے تو ان کو ویلکم کیا گیا۔ بنو نجار قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے، اور جس کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ویلکم کیا، اور پھر اس کے بعد انصار نے بھی بڑی گرم جوشی سے حضور کو ویلکم کیا، کیونکہ ان کا انتظار بڑے عرصے سے ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ یہ روزانہ رات کو شام کو صبح نکل کے شام تک انتظار کرتے تھے، واپس چلے جاتے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو وہی لیول دیں گے جو لیول ہم اپنے لیے رکھتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے سے سوال کر دیا اللہ کے نبی سے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ میں نے وہ بتایا واز ویری ایلیکوینٹ
very clear and sometimes blunt also. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے سے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی پلیجز آف العقبہ میں کہ مسلمان جب وہاں آئیں گے تو کیا کیا چیزیں جو شرائط تھیں وہ پہلے طے ہو چکی تھیں، لیکن اس میں ایک حکمت حضرت ثابت بن قیس کی یہ تھی کہ ظاہری بات ہے العقبہ میں سارے لوگ وہاں موجود نہیں تھے، 75 لوگ تھے دوسرے میں، تو مدینہ میں ایک دفعہ سارے لوگ سن لیں یہ بات کہ حضور کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو آپ نے میرے سے وعدہ کیا ہے اگر آپ پورا کرتے ہیں تو پھر جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو یہ حضور کا جواب تھا آگے سے، اور اس پہ انہوں نے آگے سے جواب دیا یا رضینا یا رضینا یا رسول اللہ، یعنی کہ ہم راضی ہیں اللہ کے نبی، اگر اس کا نتیجہ جنت ہے تو ہم راضی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو نوٹس کیا کہ یہ بڑا زبردست ان کی ایلیگنٹ سپیچ کو، اور ان کو نوٹس کیا کہ یہ بڑی زبردست بات چیت کرتے ہیں، تو بعد میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپوکس پرسن بھی بنے، اور ان کا ایک لقب تھا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور کے خطیب بھی تھے. اور جب ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے باہر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا، اب دونوں کے نام بھی ملتے جلتے. ان کا نام تھا ایک جو ڈیلیگیشن آتی تھی نا اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک مقابلہ بازی بھی چلتی تھی شاعری کی، تو وہ ایک اس وقت عرب میں رواج تھا، تو وہ بھی ایک چیز چلا کرتی تھی. تو حضور نے ایک خطیب مقرر کیا اور ایک جو ہے وہ شاعر مقرر کیا، دونوں صحابی تھے. اور جو خطیب تھے وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہی میں نے وہ بتایا کہ ان کا لقب ہی خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور پوئٹ جو تھے یعنی جو شاعر تھے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں بہت اشعار پڑھے ہیں، اور جو نعتیہ کا کلمات ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت سے بہت ملتے ہیں. اس کے بعد ایک دفعہ حضور اب میں آپ کو صرف یہاں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا کہ ہماری انسینسٹیوٹی کتنی بڑھ چکی ہے آج کل کے مقام پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سوسائٹی ڈیولپ کی تھی اور ہماری انسینسٹیوٹی کا کیا حال ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نہایت ہی غمزدہ ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے اور بہت گہری سوچ میں گم ہیں. اللہ کے نبی فوراً چیزوں کو نوٹس کرتے تھے. ان کا ایک جو اپنا ساتھی تھا اس کے نفس پہ ہاتھ تھا اور ہر چیز ہر وقت نوٹس کرتے، ویری سینسیٹیو ٹو ہز ریلیشن شپس. تو انہوں نے جا کے حضرت ثابت بن قیس کے پاس تشریف رکھی اور پوچھا کہ ثابت کیا بات ہے، وائی آر یو ورڈ. تو انہوں نے آگے سے، اب آپ سوچیں ان کی باتیں بھی جب بندہ سنتا آگے سے صحابہ کی تو بندہ کہتا ہے کہ یار اب میں نے تو آج تک کبھی اپنے بارے میں ایسے نہیں سوچا. ان کی سوچ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے. اب آپ یہ سوچ لیں. اب حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں، یہ بات آپ لوگ کو بھی حیران کرے گی کہ یقینی طور پہ مجھے اس نے بڑا حیران کیا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں اپنے اعمال کو لے کے اور اپنی ویل بینگ کو لے کے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا ہے جو کھو دیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کل سورہ لقمان کے کچھ ورسز جو آپ پہ ریویل ہوئے ہیں وہ سنے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ڈز ناٹ لائک who are boastful those who are proud. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو پراؤڈ یا پرائڈ فیل کرتے ہیں یا اپنے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے چیزیں پیش کرتے ہیں. تو مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ میں اپنے ڈریس کو بھی پسند کرتا ہوں، میں اپنی سواری کو بھی پسند کرتا ہوں، اور میں اچھا بولتا بھی ہوں اور لوگ مجھے سنتے بھی ہیں. میں اپنے آپ کو اچھی طرح پریزنٹ کرنا پسند بھی کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہو، اللہ کو میں پسند نہیں آیا. اب فکر کا پہلو کیا ہے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے.
اب فکر کا لیول ہی کچھ اور ہے. مطلب کہ آپ سوچیں گے ایک آیت, میں اور آپ روزانہ قرآن کی کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, ہم نے کب سوچا اس کے اوپر کہ یار ہم پہ کون سی اپلائی ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے. جنت والی کو ہم لے لیں گے فوراً, یہ محبم اللہ نے بھائی وعدہ کیا ہوا ہے تو اپلائڈ ہے, سرٹیفائڈ جنتی ہیں ہم, اللہ معاف کرے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی بات, اب جیسے یہ ابھی ہم نے احترام کی آیت پڑھی, اس میں ہم اگر اپنے آپ کو ذرا نوٹ کریں تو ہم کتنی بے احترامی کرتے ہیں چیزوں میں. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب اپنے والدین کے کمروں میں جاؤ, 2 وقت ہیں اسپیشلی, ایک دوپہر کا وقت اور ایک رات کا وقت, تو ان سے اجازت لے کے جاؤ. اس پہ کتنے بچے آج امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ تو مطلب کہ اب یہ سوچیں گے, اب سورہ لقمان کی صرف ایک اس آیت کے اوپر وہ یہ سوچ رہے ہیں, یہ جنیرک بھی ہو سکتی, یہ بات جنیرک بھی ہو سکتی, لیکن وہ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا, ثابت آپ پریشان مت ہوں, یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے. پھر اور آگے سے یہ سمجھایا کہ دیکھو, جب تک کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے آپ کی پرائیڈ کی وجہ سے, یا پھر آپ جو ہے حق کو ماننے سے انکار کر دیں, یا پھر جو ہے نا آپ تکبر میں پڑ جائیں, تو اور تکبر کا اصل جو وہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ حق کو ماننے سے انکار کریں, منہ موڑ لیں, یا پھر آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں, یہ تکبر ہے. اچھا ڈریس پہننا, اچھی گاڑی یوز کرنا, اللہ از الاؤڈ ایوری تھنگ, بٹ اس میں 2 چیزیں بس نہیں آنی چاہیے کہ ایک حق کو آپ نے جو ہے وہ اس سے منہ نہیں موڑنا, اور دوسرا آپ نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ایک اچھی گاڑی والا بائک والے کو حقیر مت سمجھے, یا ایک اچھی گاڑی والا اس سے تھوڑی سی اچھی گاڑی والے کو حقیر مت سمجھے. یہ اللہ کی عطا ہے, اللہ نے دی ہے, اللہ لے بھی لے گا, یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اب اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یہ ان چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا, مطلب کہ اللہ کی ذات خود جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس جو اللہ نے دی ہے وہ آپ کی نعمت آپ پہ ظاہر ہونی چاہیے. تو اور پھر اس پہ ایک حدیث آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ تکبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک حدیث ہے کہ اگر ایک رائی بھر دانہ بھی آپ کے دل میں ہوگا تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تکبر کے بارے میں تو یہ حدیث ہے, اور تکبر کے 2 پہلو میں نے آپ کو بتا دیے, ایک حق سے منہ موڑنا اور دوسرا لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا یا اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنا, یہ وہ ہے تکبر. تو کلوتھنگ میں, ان چیزوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست کپڑے پہنتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی اللہ کے راستے میں کوئی کمائی کم, مطلب جو وہ دیا کرتے تھے وہ کم ہو گیا تھا, وہ بھی بڑھتا جاتا تھا ساتھ ساتھ. اور کیا انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا؟ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اگر کسی کو گاڑیاں پسند ہے تو پسند ہے, اس میں کوئی والی بات نہیں ہے بس, لیکن یہ 2 چیزیں آپ کے دل میں نہ آئیں. اس کے بعد جی اگین ایک پھر اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہمیں 3 لیسنس سیکھنے کو ملے. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سینسٹیو تھے اپنے لوگوں کو لے کے, اگر کوئی پریشان ہوتا تھا اس کے پاس بیٹھتے تھے, اس سے بات کرتے تھے, کاؤنسل کیا کرتے تھے. دوسری سبق ہمیں یہ ملا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون سی آیت اپلائی ہوتی ہے. صرف اچھائی والی نہ دیکھیں, ذرا جو خدا نخواستہ سخت آیات ہیں ان کو نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ میں تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے, باقی چیزیں یو آر آل الاؤڈ. جو حلال معنی میں آپ اچھی گاڑی لے سکتے ہیں آپ لیں, آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں آپ پہنیں, اس میں اچھی طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کریں, اس میں آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سے منع نہیں کیا. تو یہ 3 اسباق اس چیز سے ہمیں ملتے ہیں اس واقعے سے.
پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں اور صرف نماز کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی اس میں بیٹھنا انہوں نے کم کر دیا ایک دم سے, اور سوشلائزیشن بالکل ختم کر دی. صرف نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور سیدھا چلے جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو دوبارہ یہ چیز محسوس ہوئی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جائیے اور خاموشی سے دیکھیے کہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مسئلہ ہے. میں دوبارہ اگر میں جاؤں گا تو وہ شاید کھل کے بات نہ کر سکے. تو حضرت جو بھی صحابی تھے, مجھے نام نہیں ان کا یہاں پہ مینشن, تو ان کو پوائنٹ کیا اور وہ جا کے انہوں نے حضرت ثابت ابن قیس کو دیکھا کہ اگین ہی از سٹنگ ویری سیڈ اور گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں, اور پوچھا جا کے نوک کر کے دروازہ اجازت لیے اندر گئے اور پوچھا کہ کیا آپ کیوں پریشان ہیں. تو اگین ہی گیو دا سیم آنسر. اب اس آنسر کس چیز کا دیا ہے, اب یہ بھی ذرا غور سے سن لیں. انہوں نے کہا سورہ حجرات کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں اور یہ آیتیں ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں, لیکن کبھی میں نے اور آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ اپنے الفاظ او یو بلیو یعنی کہ اے ایمان والو, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو اس سے پہلے کہ اگر تم ایسا کرو گے, اور ان کو احترام سے ڈریس کرو, اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت اترنے کے بعد اتنا ایسا بولتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ان سے ریپیٹ کروانی پڑتی تھی بات. اچھا, اب آج کے دور میں یہ چیز کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ آج کے دور میں یہ چیز ایسے اپلائی ہوتی ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں, وہاں پہ احترام, وہاں پہ تلاوت بھی سلو ہوتی ہے کمپیئر ٹو مسجد حرام. تلاوت بھی ایسا کرتے ہیں امام جو ہیں, اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی آواز سے بولتے تھے. اتنی لو پچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو سمجھنا, اور اتنی ہائی بھی نہیں ہوتی تھی کہ لگے کوئی چیخ رہا ہے. تو آج کے زمانے میں بھی یہ جو آواز ہم اونچی کرتے ہیں نا, یہ بھی ایک اللہ معاف کرے اس زمرے میں آنے کا خطرہ ہے کہ آپ بے احترامی نہ کر دیں کسی چیز میں. کئی دفعہ جوش خطابت میں لوگ حدیث بیان کرتے ہوئے, قرآن بیان کرتے ہوئے, اللہ کے نبی کی بات بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ جوشیلے ہو جاتے ہیں اور وہ بات بڑی اونچے انداز سے کر دیتے ہیں. تو یہ آیت قرآن کیونکہ قیامت تک کی کتاب ہے, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کی کتاب نہیں ہے, اس لیے اپنی آواز کو ایسا رکھنا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ بھی آئے بات اور زیادہ اونچی بھی نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ لاؤڈ بولتا ہوں, حضرت ثابت ابن قیس لاؤڈ ان سینس کہ کلیئر بولتا ہوں, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے سارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو گئے ہوں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے. تو صحابی جو تھے جو اس مشن پہ آئے تھے, وہ جب واپس گئے انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ابن قیس کا یہ واقعہ جب بتایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ثابت, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, اور کیا آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں اور اللہ کے راستے میں شہید ہوں؟ یہ حضور کی پروفیسی تھی. انہوں نے ڈیسپریٹلی کہا کہ یس آئی ووڈ لو ٹو بیکم اے مارٹر, مطلب کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اب اور پھر اس کے بعد اس کا اور جنت کی بشارت دی. اچھا, اب یہاں ایک تھوڑی سی کنفیوژن کلیئر کرتا جاؤں میں. لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی بشارت, ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ جنت کی, تو پھر ان 10 عشرہ مبشرہ کو کیوں علیحدہ کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے, اس میں ایک حدیث ہے جسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ حضور نے ایک ہی محفل میں بیٹھ کے یہ کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ابو بکر آپ بھی جنتی ہیں, عمر آپ بھی جنتی ہیں, عثمان آپ بھی جنتی ہیں, علی آپ بھی جنتی ہیں, طلحہ آپ بھی جنتی ہیں, زبیر آپ بھی جنتی ہیں, اس کے بعد سعید بن زید آپ بھی جنتی ہیں, اس کے بعد جتنے باقی عشرہ مبشرہ ان کو ایک ہی بیٹھک میں یہ بشارت سنی تھی. اس کی ان کو علیحدہ کنسیڈر کیا جاتا ہے.
تو ویسے بائی دا ٹائم ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی بشارت ملی ہوئی علیحدہ ٹائم میں، لیکن ان کو علیحدہ اس بات پہ کیا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے کہ پھر ہر صاحب اگر سارے صحابی جنت دیں تو یہ 10 کو علیحدہ کیوں مینشن کیا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف، مطلب ایک مجلس میں سارے 10 بیٹھے ہوئے تھے تو سب کو انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سب کو انہوں نے کہا کہ ہم جنتی صحابی۔ اس کے بعد اب ایک اور واقعہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، اور واقعہ کیا ہے کہ ان کی وائف ان کے پاس آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اے ویری نائس پرسن بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم، نو ریزن، دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن، کوئی لڑائی نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نان نفقہ نہیں دیتے یا کوئی کبھی میرے ساتھ بدتمیزی تک نہیں دی، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم۔ تو حضور سے اور نہ میں ان کے کریکٹر کی کوئی کمپلین کر رہی ہوں، بس آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میرج، کوئی ریزن نہیں ہے، ویلڈ ریزن کوئی بھی نہیں۔ تو ویئر ایز اب جو اصل مسئلہ کیا تھا کہ حضرت ثابت بھی شادی رکھنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ مسئلہ جب ان کی وائف لے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کنونس کرنے کی کوشش، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ مطلب ایک بہت بڑے اللہ والی کی وائف ہیں تو آپ کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ آ گئی کہ اسٹیگننٹ پوائنٹ آگے کہ دیر از نو پوائنٹ گوئنگ، کہ اس میں نہیں کوئی وہ چل سکتی کہ ان دونوں کو آپس میں کمپرومائز کرا دی جائے، کیونکہ ان کی وائف ولنگ ہی نہیں تھی ان کے ساتھ رہنے کو، ریزن نہیں تھا کوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پروفٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک بات کی ان کی وائف کو، اور وہ کیا کہا کہ انہوں نے آپ کو مہر میں ایک آرچرڈ یعنی کہ ایک باغ گفٹ کیا تھا، تو کیا وہ آرچرڈ آپ واپس کریں گی ان کو؟ اور انہوں نے کہا ہاں میں وہ آرچرڈ واپس کرنے کے لیے فوراً تیار ہوں۔ وہ آرچرڈ واپس کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو کہا ایک طلاق دیجیے۔ تو یہاں سے خلا ڈرائیو ہوتی ہے، خلا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ڈرائیو ہوئے ہیں، اور اس میں آگے 4 طریقے ہیں جو اس میں خاتون اپنا راستہ جدا کر سکتی ہے۔ ایک اس میں اور بات اور یاد رکھیے گا کہ کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مہر مقرر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر نہیں دے گا، لیکن جب اب اس کو چھوڑیں گے یا اس وقت اس کو مہر دے دیں گے، یہ بھی غلط ہے 100%۔ اچھا، اب 4 ویز جو ڈائیورس کے اسلام نے سکھائے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو بڑا سمپل وے ہے کہ مرد خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیا کر دے، ڈائیورس کر دے، اور اس کا بھی طریقہ ہے، 3 ڈائیورسز اکٹھی نہیں دینی، اس کا طریقہ قرآن نے سمجھا دیا ہے، میں آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ، لیکن کمرہ بستر علیحدہ، کمرہ علیحدہ، پھر ایک طلاق، پھر اگر رجوع ہوتا ہے 4 مہینے بعد پھر دوسری طلاق کا رجوع، پھر تیسری طلاق قائم ہوگی۔ 3 طلاقوں کو سخت ناپسند کیا گیا، اب تو یہ قانون بھی بن گیا، پاکستان میں جیل ہو جاتی ہے آپ کو۔ خیر، دوسری چیز یہ کہ سیکنڈ کہ اس خاتون کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے، مطلب مثلا شرعی ریزن ہے، شوہر جو ہے وہ اللہ معاف کرے شراب پیتا ہے، شوہر جو ہے وہ اللہ معاف کرے زنا کرتا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھتا ہے، اس کے بعد شوہر جو ہے وہ بچوں کے حق پورے نہیں کر رہا، کمائی نان نفقہ پورا نہیں کر رہا جو کہ اس کے اوپر فرض ہے، تو یہ ایک ویلڈ ریزن ہے جو شرعی ویلڈ۔ تو اس میں پھر آپ شریعت کورٹ میں جاتے ہیں، اور شریعت کورٹ میں پھر اس بندے کو بھی بلایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک رولنگ پہلے ریکنسائل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ایک رولنگ دے دی جاتی ہے شرعی کورٹ کے اندر۔ یہ عام کورٹس ہم نے تو ہر چیز کو عام کورٹس میں لے گئے، وہاں پہ مفتیان بیٹھتے ہیں، یا آج آپ دارالفتاء کو کہہ لو کہ وہاں جا کے یہ مسئلے سالو ہوں گے۔ تو اگر وہ جو ہے وہ رولنگز جو ہیں وہ جو ساری ویلڈ ریزنز وہ مفتیان دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل شرعی طور پہ حق پہ ہے خاتون، تو وہ ڈائیورس جو ہے وہ لاگو کر دیتے ہیں، اور چاہے بندہ چاہے یا نہ چاہے ڈائیورس لاگو ہوگی، ختم ہوگی کہانی۔
تیسری چیز یہ ہے جو حضرت ان کے معاملے میں آئی ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، اور وہ یہ ہے کہ when a lady has a no reason to get her divorce، اور اس میں اللہ معاف کرے، میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خاتون ہے ان کے پاس، she was early 20s، اور محبت کی شادی تھی، اور 6 مہینے ہوئے تھے شادی کو. تو انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا کیوں ڈائیورس لیں؟ کہتے میرا دل بھر گیا. What kind of a reason is this؟ اس طرح تو پھر آپ کا دل ہر چیز سے بھر جاتا ہے دنیا میں، تو اس کا کیا مطلب ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، 2 سال بعد آپ کو وہ نارمل لگنا شروع ہو جائے گی. تو گاڑی تو آپ بدل سکتے ہیں، آپ بیگمات بھی بدلیں گے پھر آپ. تو اس طرح نہیں. تو اگر عورت کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر اس کا مہر جو اس کے شوہر نے دیا ہے وہ ریٹرن کرنا پڑے گا، اور پھر طلاق قائم ہو جائے گی. اور اس کنڈیشن میں بھی بندہ اگر ایگری کرتا ہے مہر ریٹرن کرنے میں تو وہ پھر مہر ریٹرن ہو جائے گا اور طلاق قائم ہو جائے گی اگر نو ویلڈیٹی. یہ حضرت ثابت بن قیس کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مہر ہے وہ پھر واپس کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس نے آپ کو دیا تھا ایز اے گفٹ فار میرج. اس کے بعد چوتھا جو طلاق کا وہ ہے، وہ خدا نخواستہ ایک بندہ اپنی وائف کو کسی اور بندے کے ساتھ ایڈلٹری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، معاذ اللہ. اللہ نہ کرے کہ اللہ کبھی کسی کو یہ سین دکھائے یا وقت دکھائے. تو اس میں کورٹ میں یہ کیس پریزنٹ کیا جاتا ہے، اگین شرعی کورٹ میں 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی حد کب لاگو ہوتی ہے؟ جب 4 گواہ. اگر 4 گواہ وہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اب اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ہر بندے کا حال اللہ کو معلوم ہے، کئی دفعہ لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دلوا دیتے ہیں، وہ پھر اللہ اور اس کے سپرد ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ تہمت لگانا جتنا بڑا گناہ ہے ایک پاک دامن عورت پہ، یہ تباہ کن گناہوں میں سے ہے 7. اس لیے وہ اگر خدا نخواستہ کوئی کر رہا ہے تو وہ پھر اللہ کے یہاں بھگتے گا. لیکن اگر کوئی جینون کیس ہے تو 4 گواہ وہ پریزنٹ کر دیتا ہے تو آٹومیٹکلی گواہی کے بعد ڈائیورس لاگو ہو جائے گی. تو یہ 4 طریقے ہیں ڈائیورسز کے. اس کے بعد بٹ خدا کے لیے جو آخری پارٹ ہے یہ بہت مس یوز ہوتا ہے، کسی کے خلاف بھی مس یوز ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں سے دور رکھے، اور اس لیے اللہ نے یہ نمبر رکھے ہیں 4 گواہ کے. اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی پہ ایڈلٹری کا وہ لگا دے. اس کے بعد ساری جنگوں میں تقریباً ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور شہادت کہاں ہوتی ان کی. اب یہ جو ہے نا، جو حضور کی پروفیسی وہ پوری ہوتی ہے. مسیلمہ کذاب کی جو جنگ تھی یمامہ، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر کا دور خلافت کس چیز میں گزرا؟ جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگوں میں. جنہوں نے زکوٰۃ چوری کی ان کے خلاف جنگوں میں، یا ارتداد یعنی کہ جو پھر گئے اسلام سے، ان کی جنگوں میں حضرت ابو بکر نے پیس حضرت کر کے حضرت عمر کو حکومت دی تھی جب اللہ کو پیارے ہوئے. تو یہ جب شہید ہوئے ہیں along with حضرت سالم مولا ابی حذیفہ. حضرت سالم ایک صحابی تھے جن کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو وہ پھر جب حکم آیا تھا تو انہوں نے پھر ان کو مطلب کہ اپنا ایک طرح سے مولا مینس کے جیسے کوئی کسی کا مددگار ہوتا ہے، تو وہ حضرت سالم ان کے مددگار تھے. بہت محبت تھی دونوں. حضرت حذیفہ اور حضرت سالم کو اتنی محبت تھی کہ یمامہ میں یہ ایک ہی قبر میں دفن ہے. دونوں زندگی میں کھٹے رہے پوری عمر، اور پھر دفن بھی ایک ہی قبر میں. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت دی. تو خیر جب یہ حضرت ثابت بن قیس بھی شہید ہوتے ہیں، اگلے دن جس دن یہ شہید ہوئے اس سے اگلے دن ایک نیا مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو خواب میں آتے ہیں، اور ان کو آگے کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں
کہ میں جب کل شہید ہوں میرا آرمر جو ہے ایک بندہ اٹھا کے لے گیا اور اس نے فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ امیر تھے لشکر کے، ان کو بتا دینا وہاں سے جا کے وہ میرا آرمر برآمد کر لیں۔ اور دوسرا جب مدینہ آپ لوگ واپس جائیں مدینہ منورہ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ کچھ لوگوں کے میں نے پیسے دینے تھے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ میرے گھر سے لے کے ان کچھ لوگوں کو دے دیے۔ اب یہ صحابی جو تھے یہ جو نئے مسلمان تھے تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ یہ میری خواب آیا ہے اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے ہیں تو ہمیں وی شوڈ چیک اٹ۔ حضرت خالد نے جب اس جگہ جہاں نشاندہی کی تھی جب جا کے دیکھا تو وہیں ان کا آرمر پڑا ہوا تھا، ایگزیکٹلی دا سیم پلیس۔ یہ شہادت کے بعد اگلے دن خواب آتا ہے اور وہ اپنے آرمر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب یہ مدینہ منورہ فوج واپس جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کیا ہیں جنہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کچھ پیسے ادا کرنے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا جاتا ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں اور کچھ لوگ 2 سے 3 لوگ آتے ہیں۔ اس وقت ایمانداری کا لیول بہت تھا، یہ نہیں کہ یہاں پہ فوج لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی 2 سے 3 لوگ کہا تھا خواب میں، تو 2 سے 3 لوگ آتے ہیں وہ اپنا رائٹ لیتے ہیں اور ایگزیکٹلی وہی کام ہوتا ہے جو انہوں نے خواب میں بتایا۔ تو یہ حضرت ثابت بن قیس کی کہانی ہے۔ اب ان کی زندگی سے ہم نے کیا کچھ سیکھ لیا، یہ اب آپ نیکسٹ ٹائم جب قرآن پہ تدبر کریں، قرآن کو دیکھیں تو ان کی زندگی سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے جو صحابہ کے ساتھ ان کی ہوتی، جیسے اب دوست ہو اب جو دوست بیٹھے ہوتے تو یہ بی سینسٹیو ٹو یور فرینڈس۔ ایکچولی تو وی شوڈ بی سینسٹیو ٹو آور آل مسلم بردرز، لیکن آج ہماری وہ کنڈیشن خیر نہیں ہے۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مسلمان جب آپس میں مومن بیٹھتے ہیں نا تو یہ رحمہ یعنی کہ رحیم ہوتے ہیں دوسرے کے، لیکن اشد الکفار یعنی کہ جب کفار کے خلاف ان کی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو پھر شدت والے ہوتے ہیں۔ اتنے الٹا حساب ہے۔ آج کل ہم سبحان اللہ کفار کے ساتھ نرم ہیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہیں ہم پتھر دل کے، تب بھی آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے اندر جو خلا والا کیس ہے اور اس طرح یہ سارے کیسز ہیں یہ ہم نے پڑھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ریزن کے بغیر جو ہے وہ آپ کو وہ کر دیا جائے۔